السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عتیق چاند۔ آج نومبر کی 3 اور ربیع الثانی کی 18 تاریخ ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ضلعی پولیس سربراہ مانسہرہ ظہور بابر آفریدی کے احکامات پر مفرور ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے تھانہ پھرولا کی حدود میں ایس پی اظہار شاہ، ڈی ایس پی اگی جاوید خان کی نگرانی میں سرچ آپریشن شروع۔ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ صدر اور الیکشن کمیشن میں اتفاق۔ سپریم کورٹ کے حکم پر عارف علوی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان سے ملاقات۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں مذاکرات شروع، بعض نکات پر اختلافات قائم۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مظالم ناقابل برداشت ہیں۔ پاکستان 1,29,000 غیر قانونی افغانی لوٹ گئے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی شاہد آفریدی سے ملاقات اور بورڈ کے اہم عہدے پر تعیناتی کا عندیہ۔ سب شفاف الیکشن چاہتے ہیں لیکن مداخلت بھی کم نہیں کرتے، الیکشن کمشنر۔ اسرائیلی جاری ہے 27ویں دن بھی جاری، شہداء 9,000 سے تجاوز کر گئے۔ صوبے میں غیر قانونی مقیم 51,000 سے زائد غیر ملکیوں کی نشاندہی، ریکارڈ مرتب۔ رجسٹر افغان باشندوں کی گرفتاری اور ہراسگی پر حکومت حرکت میں آ گئی۔ پنجاب اور اسلام آباد پولیس کو رجسٹر افغانیوں کو تنگ نہ کرنے کی ہدایت۔ 9 مئی واقعات، اڈیالہ جیل میں عمران خان کا بیان ریکارڈ۔ یہ کیسا کیس ہے کہ کوئی ہارا نہیں، چیف جسٹس فائز عیسیٰ۔ آج سب وکلاء بہت خوش ہیں، کسی کو تو ہارنا چاہیے تھا، چیف جسٹس کا مکالمہ۔ قومی نصاب برائے اخلاقیات پر نظر ثانی نئے تعلیمی سال سے نافذ کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن انعقاد متعلقہ سپریم کورٹ احکامات قابل تحسین ہیں، سراج الحق۔ پاکستان میں مقابلہ نیوزی لینڈ، شائقین کے لیے بری خبر، محکمہ موسمیات نے ورلڈ کپ کے اہم میچ میں بارش کی پیشن گوئی کر دی۔ راشد لطیف نے صحافی کو 1 ارب ہار جانے کا نوٹس بھیج دیا۔ پی جے میر نے راشد لطیف میاں ڈار کو تھپڑ مارنے کا الزام عائد کیا تھا۔ ورلڈ کپ فخر زمان زیادہ چھکے لگانے والے دوسرے پاکستانی بن گئے۔ اس سے قبل عمران نذیر نے 2007 میں 8 چھکے لگائے تھے۔ سیمی فائنل کینگروز کو دھچکا، مچل مارشل وطن واپس روانہ۔ انسداد اسمگلنگ کے لیے خیبر پختونخوا میں 19 چیک پوسٹ قائم۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف 62 سے زائد آپریشنوں کا دعویٰ۔ موسمیاتی تبدیلیاں، عالمی درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ، 2005 تک مزید اضافے کا امکان۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آس نیوز۔